نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ نشست توحید اور شرک کو سمجھنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اس سے پہلے تقلید کے موضوع پر آپ نے جو ہے وہ تفصیلی گفتگو، مدلل گفتگو سماعت فرمائی تھی، اور آج شرک کیا ہے اسے سمجھنا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ شرک کیا ہے تو اس کے دو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہو سکتا ہے کہ لا علمی کی بنیاد پر، جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ شرک کیا ہے تو لا علمی کی بنیاد پر آپ شرک کا ارتکاب کر سکتے ہیں، اور دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ لا علمی کی بنیاد پر اس بات کو بھی آپ شرک سمجھنے لگے جو حقیقت میں شرک نہیں ہے۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ پروردگار عالم اس بات کی کبھی مغفرت نہیں فرمائے گا، اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، دوسرے گناہ جو ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بخش دے گا اور معاف فرما دے گا۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، اللہ کی بارگاہ کا ایک ایسا سنگین گناہ ہے، جرم ہے کہ پروردگار عالم اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا اور کبھی بخشے گا نہیں۔ جس نے بھی دنیا میں شرک کیا اس کی مغفرت ہرگز نہیں ہو سکتی، اور باقی گناہوں کی مغفرت پروردگار عالم قیامت کے دن جو ہے وہ فرما دے۔ اور انبیاء کرام کا جو سلسلہ دنیا میں جاری ہوا، سارے انبیاء کرام کی دعوت یہی تھی کہ بندوں کو اور انسانوں کو اس بات کی دعوت دی جائے کہ ہمارا معبود اور ہمارا مسجود صرف پروردگار عالم ہے۔ انسانی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے سارے انبیاء کرام جو ہے وہ جلوہ گر ہوئے، اور سب کا مقصد بعثت یہی تھا کہ انسانوں کو اللہ کی معرفت عطا کی جائے تاکہ وہ شرک سے بچ جائیں اور اللہ کی بندگی کریں۔ ایک خدا، ایک معبود جو ہماری بندگی اور ہمارے سجدوں کا مستحق ہے، صرف اسی کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ کریں۔ لیکن آج اسی مسئلے میں افراط اور تفریط سے جو ہے وہ کام لیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، وہ باتیں جو شرک نہیں ہیں اسے بھی شرک کے خانے میں زبردستی جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، اور
सेहरा बांधना, इसे भी जो है वो शिर्क करार दे दिया गया। मैं आज तक न समझ सका कि सेहरा बांधने में कौन सी शिर्क की इल्लत है, सेहरा बांधना क्यों शिर्क हो गया। इस तरह से बेशुमार जो है वो उमूर को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन शिर्क करार दिया जा रहा है। आज हम कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज शिर्क है और कौन सी नहीं है। शिर्क की तारीफ क्या है, तौहीद की तारीफ क्या है। अजीजान गिरामी, शिर्क अल्लाह की जात और अल्लाह की सिफात में किसी को जो है वो शामिल करना, किसी को शरीक करना, ये शिर्क है। और इसकी जिद है तौहीद। अगर आपको शिर्क समझ में आ गया तो तौहीद क्या है वो समझ में आ जाएगी, और अगर तौहीद समझ में आ गई कि तौहीद क्या है तो शिर्क भी समझ में आ जाएगा। दोनों एक दूसरे की जिद है। तो तौहीद की 3 किस्में की गई हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद सिफात। यानी अल्लाह तबारक व तआला की जात के सिलसिले में और सिफात के सिलसिले में एक मोमिन का अकीदा ये होना चाहिए कि ना उसकी जात में कोई शख्स शामिल है, कोई शामिल है, शरीक है, और ना उसकी सिफात में कोई शरीक है। जात में शरीक होने से ये मुराद है कि अल्लाह, मैं पहले आपको ये बता दूं कि जात और सिफात क्या है। आपका जिस्म है, बॉडी है, ये आपकी जात है, और आपके जिस्म में बेशुमार खुसूसियात हैं। आप देखने की सलाहियत रखते हैं, आप सुनने की सलाहियत रखते हैं, आप बोलने की सलाहियत रखते हैं, चलने की सलाहियत रखते हैं, गिरफ्त करने की सलाहियत रखते हैं, जिंदा हैं। ये सारी चीजें आपकी जो है वो सिफत है। सिफत की जमा है सिफात। लेकिन इस मिसाल को मिन कुल्लिल वजूह अल्लाह की जात पर मुंतबिक नहीं किया जाएगा। अल्लाह की जात, उसका जाती नाम है अल्लाह, और उसके बाद रहमान, रहीम, रऊफ, हई, कादिर, जो 99 अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा हैं, नाम हैं, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की सिफात हैं कि वो सुनने वाला है, वो इल्म वाला है, वो देखने वाला है, वो जिंदा है, हई है, वो कादिर है। ये सारी अल्लाह की जो है वो सिफात है। तो अल्लाह की जात में भी कोई शामिल नहीं है। किसी को आप अगर शरीक करेंगे तो ये शिर्क हो जाएगा, और वही अल्लाह की बारगाह का नाकाबिले मुआफी जो है वो जुर्म। तो अल्लाह तबारक व तआला की जात में शरीक करना, यानी ये कहना, अगर किसी ने माज़अल्लाह ये समझा कि जैसा अल्लाह है वैसे ही दूसरा एक और भी अल्लाह है, ये अल्लाह की जात में शरीक करना है। या जिस तरह से माबूद की हैसियत से अल्लाह इस बात का मुस्तहिक है कि उसकी इबादत की जाए, किसी और को भी आपने अगर माबूद समझा तो ये शिर्क होगा। इसी तरह से अल्लाह की ना अल्लाह का कोई बाप है, ना माँ है, ना दादा है, ना दादी है। इसी तरह से जो नीचे की नस्ल होती है कि ना अल्लाह का कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, न कोई पोता है, न कोई पोती है, न उसकी बीवी है, वो इन तमाम रिश्तों से पाक है। अल्लाह के बारे में ये एतकाद रखना एक मुसलमान के ईमान के लिए लाजमी है, शर्त है कि अल्लाह का कोई रिश्ता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम रिश्तों से पाक है। न उसका बाप है, न माँ है, न बेटा है, न बेटी है, न बीवी है। तो अल्लाह की जात के सिलसिले में तो इतना ज्यादा इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन इख्तिलाफ हो जाता है सिफात के सिलसिले में कि अल्लाह की सिफत, जितनी भी अल्लाह की सिफत है, मिसाल के तौर पर अल्लाह समी है, सुनने वाला, अल्लाह बसीर है, देखने वाला, अल्लाह खबीर है, खबर रखने वाला, अल्लाह अलीम है, इल्म वाला, अल्लाह कादिर है, कुदरत वाला। ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफात है। अल्लाह हई है, जिंदा। तो जैसी अल्लाह की सिफत है वैसी किसी मखलूक के लिए तस्लीम करना ये भी शिर्क है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की सिफत आप देखेंगे
یا میں نے ابھی کہا سمیع اور بصیر، تو آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر اللہ سمیع ہے اور سمیع کا یہ معنی ہے کہ وہ سننے والا ہے، بصیر ہے یعنی دیکھنے والا، تو ہم بھی سمیع ہیں، ہم بھی بصیر ہیں، تو یہاں شرک کیوں نہیں ہوا؟ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی بے شمار صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں لیکن وہ بندوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی شرک اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے اس کی کچھ خصوصیات ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفت ہے وہ سب اس کی ذاتی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے۔ کسی نے اللہ کو عطا نہیں فرمائی، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بہت توجہ کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ سماعت فرمانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سب اس کی ذاتی ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نے اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عطا کی، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی ساری صفات، پروردگار عالم کی ساری صفات اس کی ذاتی ہے، کسی نے عطا نہیں کی۔ اللہ کی صفت کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے، کیا ہے اللہ کی ذات؟ ذاتی صفات جو ہے وہ ذاتی ہے، کسی نے عطا نہیں کی ہے، وہ خود اس کا مالک ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی صفت ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے۔ اور دوسری، اللہ کی صفات ابدی ہیں، ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اور چوتھی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ غیر مخلوق ہے اللہ کی صفت، اللہ کی ساری صفت غیر مخلوق ہے، یعنی مخلوق نہیں ہے، اللہ خود خالق ہے اور اس کی ساری صفات بھی غیر مخلوق ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کسی کو مخلوق مان لیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فنا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کبھی فنا نہیں ہو سکتی، فنا سے اس کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، منزہ ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو صفات جو ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگی، نہ اس کی ذات فنا ہوگی نہ صفات فنا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ صفات ذاتی ہے، اس کی پرسنل ہے، کسی نے اسے عطا نہیں کی۔ دوسری خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صفات جو ہے وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گی، غیر مخلوق ہے یعنی اسے کبھی فنا نہیں ہو سکتی، فنا جو ہے وہ اس کے لیے ناممکن ہے، محال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہے اس کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے اور غیر مخلوق ہے۔ انسانوں کے اندر بھی یہ ساری صفات جو ہے وہ پائی جا سکتی ہے، بلکہ پائی جاتی ہے، قرآن و سنت سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو بھی سمیع بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا۔ تو پروردگار عالم نے انسان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا۔ اللہ حی ہے، زندہ، ہم بھی حی ہیں، تو کیا معاذ اللہ رب العالمین یہ شرک ہو گیا کہ جو صفت اللہ کی تھی بندے کے لیے ہم نے مان لی؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اللہ کی کوئی بھی صفت اگر بندے کے اندر تسلیم کی جائے تو اس کے ساتھ عقیدہ یہی ہوگا کہ بندے کی یہ صفت ذاتی نہیں ہے، اللہ کی صفت ذاتی ہے، بندے کی ذاتی نہیں ہے۔ بندے کی صفت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، عطائی ہے۔ جب یہ فرق آپ نے کر دیا تو اب یہاں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا، شرک کا جو ہے وہ کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی تمام صفت جو ہے وہ ذاتی ہے، اور بندے کے اندر اگر کوئی صفت ہے تو وہ اللہ کی عطائی ہے، اللہ نے عطا کی ہے۔
دوسری بات اللہ کی صفت، اس کی ایک خصوصیت یہ کہ اللہ کی صفت جو ہے وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہماری کوئی صفت ہمیشہ سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سمیع بصیر اگر آپ ہیں تو یہ سننے کی صفت اور یہ دیکھنے کی صفت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اور کب سے ہیں آپ کے اندر یہ؟ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت سے آپ کے اندر یہ صفت ہے، اور جب آپ کے اوپر موت طاری ہو جائے گی تو آپ کی یہ صفت جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کی صفت کا فنا نہیں ہوگا۔ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت اللہ کی صفت کی طرح ہمیشہ سے نہیں ہے۔ جب پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو بھی خصوصیات حضور کو عطا فرمائی اس وقت عطا فرمائی۔ اللہ کی صفت کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات فنا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ حضور مخلوق ہیں، اللہ کی صفت کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ اس فرق کے ساتھ، اس قاعدے کے ساتھ، اللہ کی کوئی صفت اگر آپ مخلوق کے اندر، بندے کے اندر ثابت کرتے ہیں تو یہ ہرگز شرک نہیں ہوگا، اور اسی بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اور لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں اور مسلمانوں میں انتشار اور اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو اس قاعدے کو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا، یہ قاعدہ کسی کا خود ساختہ قاعدہ نہیں ہے، بے شمار قرآن کی آیتوں سے، بے شمار حدیثوں سے یہ قاعدہ جو ہے وہ ثابت ہے، آپ کو ماننا ہوگا۔ تو فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کی صفت، پہلی صفت میں نے بتایا کہ ذاتی ہے، کیا ہے بولیے، زور سے بولیے۔ اللہ کی صفت جو ہے وہ ازلی ہے، ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے۔ ازلی کا معنی، اللہ کی صفت ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی، کبھی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ رہے گی۔ اور اللہ کی صفت غیر مخلوق ہے، یعنی وہ مخلوق نہیں ہے، جو مخلوق ہوگی وہ فنا ہو جائے گی۔ جب قیامت قائم ہوگی تو سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام، دنیا فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، جبرائیل بھی فنا ہو جائیں گے، اسرائیل بھی فنا ہو جائیں گے، سارے فرشتے فنا ہو جائیں گے، صرف حضرت اسرافیل بچیں گے۔ پروردگار عالم فرمائے گا کہ اے اسرافیل اب کون بچا؟ وہ کہیں گے کہ ساری کائنات کو میں نے فنا کر دیا، سب فنا ہو گئے، اب صرف میں بچا ہوں۔ پروردگار عالم فرمائے گا مت، تو بھی مر جا۔ اسرافیل پر بھی موت طاری ہو جائے گی اور صرف تنہا پروردگار عالم کی ذات ہوگی، ہر شے فنا ہو جائے گی اس وقت۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے سلسلے میں یہ قاعدہ جو میں نے بیان کیا یہ قرآنی قاعدہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو تسلیم نہیں کرتا، مثال کے طور پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے غیب عطا فرمایا ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جتنا علم اللہ نے عطا فرمایا اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم محدود ہے، ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، اور اللہ کا علم لا محدود ہے، لا متناہی ہے۔ تو یہ فرق ہو گیا یا نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غیب اگر آپ تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ کیا جس طرح سے اللہ کا غیب ذاتی ہے اس طرح سے حضور کا بھی ذاتی ہے؟ ایک ذرے کا علم بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی نے ذاتی کہہ دیا تو مشرک ہو جائے گا۔ ہم اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیب عطا فرمایا ہے تو ہمارا عقیدہ یہی کہ حضور کا علم غیب عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے تو ہے۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں تھا علم میں، نہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محتاج ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم فنا ہو سکتا ہے، اللہ کا علم فنا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہمیشہ سے نہیں ہے، جب اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا اس وقت سے ہے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم فنا ہو سکتا ہے، اللہ کی طرح ایسا نہیں ہے کہ فنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علم کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ فنا نہیں ہو سکتا، لیکن حضور کے لیے، حضور کے علم کے لیے خصوصیت نہیں ہے۔ یا استعانت، کہ کسی کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے، تو آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی ذات ہو، انبیاء کرام کی، اولیاء اعظام کی، وہ اگر ہماری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں۔ وہ طاقت، وہ قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے ان کے اندر ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ایسا قاعدہ ہے کہ اس قاعدے کی بنیاد پر آپ تمام مسائل کو حل کرتے چلے جائیں، اسی قاعدے کو ہر جگہ جاری کر دیں، بات بالکل واضح ہوتی چلی جائے گی اور مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کوئی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، تو اس کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ صفت اللہ نے عطا فرمائی ہے، حضور کی ذاتی نہیں ہے۔ تو ذاتی اور عطائی، ازلی غیر ازلی، ابدی غیر ابدی، مخلوق غیر مخلوق، یہ فرق جہاں بھی آپ نے جو ہے وہ کر دیا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ شرک ختم ہو گیا۔ اب شرک کا حکم لگانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب بھی اگر کوئی شرک کا حکم لگاتا ہے تو زیادتی کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے۔ بے شک شرک، جس کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، ایک عظیم گناہ ہے، اور قیامت کے دن پروردگار عالم تمام جرائم کو معاف کر دے گا، ہر جرم کے مرتکب کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو پروردگار عالم کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارا کوئی بھی عقیدہ شرک نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہمارا ہر عقیدہ اسی قاعدے کی بنیاد پر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر ہم علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اسی تفصیل کے ساتھ ہیں، حاضر و ناظر مانتے ہیں تو اسی تفصیل کے ساتھ ہیں، مدد کرنے کی طاقت ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو یہ بھی اسی قاعدے کی بنیاد پر ہے۔ اب اگر آپ یہ قاعدہ تسلیم نہیں کرتے تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہی الزام لگایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، علم غیب اللہ کی صفت ہے، آپ مخلوق میں ثابت کر رہے ہیں، حضور کے اندر تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ شرک ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہرگز شرک نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ قرآن کو نہیں سمجھتے، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ حدیثوں کا مطالعہ انہوں نے نہیں کیا ہے، ان کا علم ناقص ہے، بصیرت کی نگاہ سے اگر قرآن اور سنت کا وہ مطالعہ کریں تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس حقیقت کو وہ پا لیں گے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ لیکن مسلم معاشرے میں شرک کے فتوے کثرت کے ساتھ دیے جا رہے ہیں۔ وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور آپ لوگ جو ہے وہ بزرگان دین کو، غریب نواز کو، غوث پاک کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستعان سمجھتے ہیں کہ وہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، قاعدہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ تمام صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ جب عطائی اور ذاتی کا فرق آپ نے کر دیا تو شرک نہیں ہوگا۔ ہاں، پھر کوئی یہ پروف مانگ سکتا ہے آپ سے، کوئی اس دلیل کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے شرک تو نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جو ہے وہ ذاتی نہیں مانتے، عطائی اور ذاتی کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ شرک کا مطلب برابری ہے۔ جب ہم نے اللہ کے علم کو ذاتی اور رسول اللہ کے علم کو عطائی مانا تو برابری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا انبیاء کرام کو علم غیب عطا بھی فرمایا ہے؟ اس دلیل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا، شہید بھی بنایا، حاضر و ناظر اور گواہ، اور مدد کی طاقت بھی عطا فرمائی، غنی کر دینے کی طاقت عطا فرمائی، زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کریں۔ اور ضمناً آج یہ بات جو ہے وہ دوران بیان آئے گی، لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں
کہ جو لوگ ان امور میں صرف اس بنیاد پر جو ہے وہ شرک کا حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ صفت اللہ کی تھی، غیب کی صفت اللہ کی تھی، مدد کرنا اللہ کی صفت ہے، تو صرف صفت کا اشتراک، سیم صفت بیان کر دینا اگر یہی مشرک ہونے کے لیے کافی ہے تو پھر قرآن عظیم کی بے شمار آیتوں کا آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ بے شمار صفتیں قرآن میں بیان کی گئی ہے، وہی صفت اللہ کی بیان کی گئی، وہی صفت جو ہے وہ مخلوق کے لیے بیان کی گئی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں پروردگار عالم فرماتا ہے انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع اور بصیر ہے۔ سمیع یعنی سننے والا اور بصیر یعنی دیکھنے والا۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ صفت بیان کی گئی ہے، سمیع اور بصیر۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 پروردگار عالم فرماتا ہے ان اللہ کانا سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں بھی سمیع اور بصیر یہ دونوں صفت اللہ کے لیے بیان کی گئی ہے، لیکن سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں پروردگار عالم نے یہی صفت انسانوں کے لیے بیان کی، فرماتا ہے فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پس ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی بصیر ہے، بندہ بھی بصیر ہے، قرآن کی دونوں آیتیں ہیں۔ یہ کیا شرک ہو گیا؟ آپ مشرک ہو گئے؟ پوچھئے آپ لوگوں سے کہ اگر صفت کا اشتراک، سیم صفت جو ہے وہ ثابت کر دینا ہی مشرک ہونے کے لیے، دائمی جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے، تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا جواب ہے؟ اس کے بعد رؤوف اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ رحیم اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 143 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ انسانوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ یہاں پھر دو صفت اللہ کے لیے بیان کی گئی، رؤوف اور رحیم۔ سورہ حج میں پروردگار عالم نے پھر فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہاں پہ بھی یہ دونوں صفت پروردگار عالم نے جو ہے وہ اپنے لیے بیان فرمائی ہے، انسانوں کے لیے جو ہے وہ رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ لیکن سورہ توبہ آیت نمبر 128 یہی دو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان فرمائی۔ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورہ توبہ کی آیت ہے سبحان اللہ کہ یہ نبی پیغمبر تمہارے لیے بڑے رؤوف اور رحیم ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا شرک ہو گیا؟ قرآن عظیم کی دو آیتیں ہم نے پڑھی، دونوں میں جو ہے یہ رؤوف اور رحیم یہ دونوں صفت اللہ کے لیے بیان کی گئی، لیکن یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ رؤوف ہے اور یہ رحیم ہے۔ عبد الرحیم اللہ کا بندہ، آپ عبد کے ساتھ ہی کہتے ہیں، لیکن یہاں دونوں صفت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ کیوں شرک کیوں نہیں ہوا؟ اسی لیے کہ کیا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اگر سمیع اور بصیر ہیں تو اللہ کی طرح آپ سمیع اور بصیر ہیں؟ بتائیے آپ کا عقیدہ یہ ہے؟ نہیں، آپ اگر سمیع ہیں، آپ اگر بصیر ہیں تو اللہ کی طرح سمیع اور بصیر نہیں ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اس کی ساری صفات اس کی ذاتی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، کبھی فنا نہیں ہو سکتی، اور آپ کی یہ صفت آپ تو محتاج ہے، اللہ نے دی ہے سمیع سماعت کی قوت، بصارت تو آپ دیکھ رہے ہیں، اندھا بھی پیدا کر سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، نہ آپ سمیع ہوتے دیکھنے والے سننے والے، نہ بصیر ہوتے دیکھنے والے، دونوں چیزوں سے آپ جو ہے وہ محروم ہو سکتے تھے۔ تو بتائیے یہ ساری صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی بیان فرمائی، تو کیا شرک ہو گیا؟ اس کے بعد رب کون ہے؟ رب بتائیے رب کون ہے؟ عزیزان گرامی، آپ قرآن عظیم جیسے ہی شروع کرتے ہیں تو پہلی ہی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو رب ہے پالنے والا، تمام